السلام علیکم، میں تریم قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ اس سٹوری میں ایک جملہ جس نے مجھے یہ ویڈیو بنانے پر مجبور کیا وہ یہ تھا کہ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں یہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میرا شوہر میرے باپ جیسا ہو۔ کسی بھی لڑکی کی زندگی کا پہلا پیار اس کا باپ ہوتا ہے۔ تو آنکھ کھولتے ہی جس مرد کے تاثر سے، جس مرد کی شخصیت سے ہمکنار ہوتی ہے، جس سے اس کا سب سے پہلا واسطہ پڑتا ہے، وہ شخص مرد کے روپ میں اس کا باپ ہوتا ہے، یا پھر اس کا بھائی ہوتا ہے، یا پھر اس کا دادا ہوتا ہے، یا اس کا نانا ہوتا ہے۔ یہ وہ قریب ترین رشتے ہیں جن سے کوئی عورت سب سے پہلے متعارف ہوتی ہے ایک مرد کے طور پر۔ اور ناظرین، اگر یہی مرد اتنا سخت ہو، یہی مرد کردار میں ہلکا ہو، یہی مرد اپنے اخلاق میں برا ہو، تو آپ سوچیں کہ ایک لڑکی، ایک معصوم سی بچی کے دل میں ایک مرد کے لیے کیا تاثر ابھرے گا۔ کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ میرا ایک دن کہیں جانا ہوا اور وہاں پہ میں نے ایک بچی کو دیکھا جو کہ بہت پریشان تھی۔ میرا ایک، آپ میری کمزوری کہہ لیں، اس کو میری اسٹرینتھ کہہ لیں، مجھ سے کسی کو پریشان نہیں دیکھا جاتا۔ میں گئی، میں نے اس سے کنورسیشن سٹارٹ کی، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، کیوں اس طرح سے پریشان ہو، کوئی مسئلہ ہے، یو کین شیئر ود می۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم یہ ہے کہ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ایون کہ پہلی ملاقات میں ہی وہ اپنی زندگی کی تمام سٹوری بھی میرے اوپر کھول دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے شاید لوگوں کے لیے درد دل رکھا ہے، تو لوگوں کو بھی اعتبار کرنے کا ایک ہنر سکھا دیا ہے۔ اس نے مجھے اپنی سٹوری سنائی کہ شی از ویری ینگ، وہ 20-21 سال کی لڑکی تھی۔ تو میں نے پوچھا ایجوکیشن کیوں چھوڑ دی؟ تو کہتی ایجوکیشن اس لیے چھوڑ دی ہے کہ میں خود کماؤں گی، اور جب خود کما لوں گی تو پھر اس کے بعد اپنے پیسوں سے پڑھوں گی۔ میں نے کہا بیٹا، یو بلانگس ٹو اے گڈ فیملی، یور فادر از ابراڈ۔ تو کہتی یس، ہی از ابراڈ سنس میں پیدا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر کیسا ٹائم گزرا تمہارا، بچپن کیسا گزرا؟ تو اس بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہتی کہ بس گزر گیا۔ تو میں نے کہا اچھا چلو بابا، چلو ٹھیک ہے، باہر تھے، آتے ہوں گے، تب تو اچھا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہوگا۔ تو کہتی میرے بابا نے کبھی ہمیں پیسے نہیں دیے، وہ آتے تھے جسٹ اپنی مدر کے پاس رہتے تھے، ہم لوگ بھی ایون وہیں اسی گھر میں رہتے ہیں، لیکن میرے والد، میری والدہ کو کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں دیتے تھے، اور ہم بہن بھائی جتنے بھی ہیں، ہمیں ہماری والدہ نے محنت کر کے، جابس کر کے پڑھایا۔ اور یہ مومنٹ میرے لیے بھی بہت شاکنگ تھا کہ ہم کہتے ہیں مرد کس کے لیے باہر جاتا ہے، بیوی بچوں کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ کما کے بھیج رہے ہیں، وہ اپنی والدہ کو بھیج رہے ہیں، لیکن ڈز ہی نو کہ ان کی والدہ سے ان کے بچوں تک چیزوں کو ویسے ہی فراہم کرتی ہیں؟ انسان کو نا، میں مانتی ہوں کہ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ چاہے برے ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے فرعون ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کی حیثیت بچے کے لیے ماں باپ کی ہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ہر انسان بہرحال انسان ہے، اور اس کے اندر کمزوریاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، اور اس کے اندر پلس پوائنٹس بھی ہیں۔ تو اپنے انہی پلس پوائنٹس اور اپنی انہی کمزوریوں کے ساتھ ہمیں سوسائٹی کا حصہ بننا ہوتا ہے، اور جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو نہ پتا ہو کہ ہمارے اولاد کے کیا کج ہیں، اور اولاد کو نہ پتا ہو کہ ہمارے ماں باپ کے رویوں میں کیا خامیاں ہیں۔ اس چیز کا تو اندازہ انہیں بھی ہونا چاہیے تھا کہ ان کی والدہ کس طرح کی فطرت کی ہیں۔ لیکن اس بچی نے مزید بتایا کہ ہمارے والد نے ہمیشہ اپنی والدہ کی ہی بات سنی، اور جو وہ کہتی ہیں وہ اس پہ آنکھیں اور کان بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ میں مردوں کو اس ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ماں کی محبت بے شک بہت افضل ہے، اس کا درجہ، اس کا رتبہ گھٹ نہیں سکتا، لیکن آپ کی ماں بہرحال ایک انسان ہے، ایک عورت ہے، اس کے اندر بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں، بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں،
تو جہاں اس کی خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بھی ایکسیپٹ کیجیے، اور جہاں اس کی خامیاں ہیں ان خامیوں کو بھی ایکسیپٹ کیجیے۔ آپ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لاتے ہیں تو اس بیٹی کو بیاہ کر لانے کے بعد آپ یہ سمجھ کر چھوڑ جائیں، پہلے تو آپ بیرون ملک چلے جائیں، اسے یہاں چھوڑ دیں، تو کوئی یہ حق نہیں ہے۔ آپ شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں ایک ہی بات کو رو رہی ہوتی ہوں کہ آپ شادی کرتے ہی کیوں ہیں جب آپ نے خود جا کے کہیں اور رہنا ہے اور آپ نے اپنی بیویوں کو گھر کے لیے رکھنا ہے، ملازم بنا دینا ہے۔ جب ساتھ نہیں ہے تو کیا فائدہ رشتے کا؟ ایک آپ کو معاشرتی طور پہ نام چاہیے، سماجی طور پہ ایک حیثیت چاہیے کہ ہاں جی ہم شادی شدہ ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، اور خود آپ نے ساری زندگی باہر گزارنی ہے۔ اب چاہے آپ محنت کے لیے گزارتے ہیں، چاہے عیاشی کے لیے گزارتے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ بیوی تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، بچے تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ بچوں کا بچپن آپ ایک ہی دفعہ دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، تو انہیں بیرون ملک سے بہت بڑی آفر ہوئی اس وقت جب ان کا بچہ بہت چھوٹا تھا، تو انہوں نے یہ کہہ کر یہ آفر ریجیکٹ کر دی کہ میرے بچے کا بچپن ایک ہی دفعہ آنا ہے اور میں اسے دوبارہ دیکھ نہیں سکوں گا، تو یہ وقت مجھے اپنے بچے کے ساتھ گزارنا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ باہر چلے جاتے ہیں، ڈھیر سارا کما لیتے ہیں، تو آپ کے بچے آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کے بچے آپ سے فطرتاً پیار تو کرتے ہیں، لیکن وہ جو وقت انہیں چاہیے ہوتا ہے اس سارے سینیریو میں، جب آپ انہیں وہ نہیں دیتے نا تو ان کے اندر وہ کمی رہ جاتی ہے، اور وہ کمی کہیں نہ کہیں نکلتی ہے، پھر وہ ذہنی مسائل کی صورت میں ہو، کرائمز کی صورت میں ہو، یا کسی اور صورت میں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عزت کرنا سیکھیں بیوی کی۔ اگر آپ کو وہ نہیں پسند، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پھر چھوڑ دیں اسے، اچھے طریقے سے راہیں جدا کریں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو زندگی میں اپنے رکھنا ہی ہے تو اس کو ساتھ تو رکھیں، ساتھ تو دیں اس کا۔ اگر وہ یہاں آپ کے بچوں کو پال رہی ہے، آپ بیرون ملک بیٹھے محنت کر رہے ہیں، تو آپ کا حق تو بنتا ہے نا کہ آپ اس کا خرچ، بچوں کا خرچ، اس کے ساتھ ایک رابطہ تو رکھیں۔ ماؤں کی بڑی عزت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ جب کچھ مائیں ساسیں بنتی ہیں تو وہ اپنے منصب سے نہ ہٹ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگتا ہے کہ ان کے بیٹے ان سے دور ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا اتنی انسیکیورٹی کیوں ہے؟ جس کو آپ نے زندگی کے 20، 22، 25، 30 سال دیے ہیں، کیا آپ کو اپنی محبت پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ جائے گا؟ اور اگر وہ آپ کو چھوڑ جاتا ہے نا تو تسلی رکھیں، اس کی فطرت میں بے وفائی تھی۔ تو انسان کو اپنے کچھ معاملات کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہونا چاہیے، اور اسے بہت سینسٹیوٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا سینسٹیوٹیز ہیں جو میرے رشتے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور بچوں کا، بیوی کا، والدین کا بہت حق ہے۔ میں کہتی ہوں عورت سے زیادہ ایک مرد کے اوپر جو ہے نا رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، لیکن مردوں کو اب اسے کس طرح سے بیلنس کرنا ہے یہ اہم چیز ہے، اور اگر وہ بیلنس نہیں کر پاتے تو یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ دیکھیں، آپ ایک عورت کو اعتبار دے کے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا رہے ہیں، اور پھر آپ اپنے والدین کی باتوں میں، معاشرے کی باتوں میں، کسی کی بھی باتوں میں آ کر اگر اسے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ سے بڑا نامرد کون ہوگا؟ مجھے بتائیے۔ مردانگی تو یہ ہے نا کہ جب کسی چیز پہ آپ کوئی سٹینڈ لے لیں تو پھر اس سے پیچھے نہ ہٹیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، واقعات جیسے بھی ہوں، پوری دنیا کسی کے خلاف بولے، لیکن آپ کو اس پہ جو ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا ہے نا، پھر اس ٹرسٹ کو قائم رکھیں گے تو چیزیں بہتر رہیں گی۔ میں ایسی بہت سی بچیوں کو جانتی ہوں جو اپنے والدین سے ناخوش ہیں، جو اپنے والد سے اسپیشلی ناخوش ہیں، اور ان بچیوں کی زندگی بڑی ہی تکلیف دہ گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی انہیں آگے سے شوہر بھی ویسے ہی مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ایک تکلیف کی بات ہے کہ ایک بچی یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر میرے باپ جیسا نہ ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹیاں بھی ایک ایسے شوہر کی دعا مانگے جو بہترین ہو اور آپ جیسا ہو، تو خود کو پہلے بہترین بنائیں اپنی بیوی کے لیے۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کوئی ایسی اسٹوری جس پہ آپ چاہتے ہو کہ ہم بات کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔